پورا ہوا ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور بھائی ایک نکاح ہوا ہے، اسی سلسلے میں مختصر سی بات ہے، دھیان کے ساتھ سنیں۔ نکاح جہاں ایک سماجی دستور ہے، وہاں ایک بہت اہم عبادت ہے، النکاح من سنتی۔ یہ سنت ہے، سنت اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور حکم کے پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی نماز کی نیت باندھ کے گانا شروع کر دے تو نماز ہو جائے گی؟ تو تمہارے نکاح کس طرح ہو جاتے ہیں پٹاخے بجا کے؟ نکاح تو عبادت ہے نا بھائی، تو جو پٹاخے بجاتے ہیں، ڈیگے بجاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، تو تمہارا نکاح کس طرح ہو جاتا ہے بھائی؟ جب نماز نہیں ہوتی تو نکاح کس طرح ہو جاتا ہے بھائی؟ بولتے ہی ارے بھائی بے برکتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اچھا احساس بھی ختم ہو گیا، ننگا پن کتنا ہوتا ہے، بے پردگی کتنی ہوتی ہے جی۔ یہ قرآن پاک ابھی پورا ہوا ہے، اس میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب کس قدر دنیا بھر کی فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، کتنے گناہ۔ ایک نکاح جو عبادت ہے اس میں کتنے گناہ، اور احساس نہیں رہا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اور نکاح ہونے سے پہلے کتنی رسموں کو پانی دیا جاتا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ ان رسموں کو ادا کرتے ہیں، ان میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور نکاح کے وقت میں کتنے گانے بجانے۔ یہ قرآن پاک پورا ہوا، اس میں منع کیا ہے کہ یہ گانے بجانے والی چیز، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بھی چیز اللہ کی طرف سے توجہ کو ہٹائے وہ سب لہو الحدیث جی۔ قرآن پاک کے اندر منع کیا ہے کہ بھائی زنا نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا تو بہت دور کی بات، جو زنا کے اسباب ہے وہ بھی نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی قرآن پاک میں منع کیا ہے۔ اب جب وہاں بے پردگی ہوگی تو آنکھوں کا زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ کہیں ہاتھ کا زنا ہو رہا، کہیں کان کا زنا ہو رہا ہے۔ اب کان سے غیر محرموں کی آوازیں سننا، ان کی باتیں سننا جی، خواہشات کے ساتھ، لذت کے ساتھ اپنی زبانوں سے ان سے باتیں کرنا، یہ دلہا دلہن کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ تو دشمنی ہے۔ بیچاروں کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے ایک، تاکہ وہ خوشگوار زندگی گزارے، اس کو ایسی دعا دینی چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ یہ بیچارے سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اب دنیا بھر کی خرافات کر کے ان کے نکاح کو کرکلا بنا دیتے ہیں۔ اچھا احساس ختم ہے کہ ہم جو ہے وہ بے برکتی کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سنو، تم سنتے رہتے ہو کہ مرنے والا جب مرتا ہے یا تو وہ آرام پاتا ہے یا اس سے آرام پاتے ہیں۔ اگر آدمی نیک ہے تو وہ دنیا کے جنجال سے آرام پاتا ہے، قبر اس کا، وہ جنت کا اس کے لیے باغ بن جاتا ہے۔ اور اگر بھائی گناہ کیے خوب تو ان گناہ کرنے کی بنا پر جانور بھی پریشان، ان پہ باغوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں، کھیتیوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں، تجارتوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں ان گناہوں کے۔ تب جب ایسا آدمی مرتا ہے یہ ساری چیزیں راحت پاتی ہیں۔
تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تجارت، کتنے آدمی کہتے ہیں جی کاروبار تو چل رہا ہے، برکت ہے ہی نہیں۔ بھئی برکت کیسے ہوگی؟ علل اعلان کھلم کھلا گناہ، احساس ختم۔ جی ویڈیو کیسٹ تیار ہو، اپنی بیوی کی تصویر، ماں کی تصویر، بہن کی، ساری دنیا کو دکھا رہا، کس قدر بے غیرت۔ کوئی غیرت کا نشان ہے؟ اور آخرت میں کہا جائے گا پہلے اس میں جان ڈال جب تیری جان بچے گی۔ ہے کسی میں ہمت کسی تصویر میں جان ڈال دے؟ بس اب اپنا کیمرے لے لیے ہیں، بڑے بڑے موبائل لے، جس کا چاہے فوٹو کھینچ لو، مسجد میں فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ کس قدر بے برکتی کے کام ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں کوئی کپڑا آ گیا جس پہ تصویر تھی، اندر داخل نہیں ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کھڑے رہے۔ گھبرا گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی کیا ہوا جی کیا ہوا؟ یہ تصویر، جب تک اس کا انتظام نہیں کیا اندر داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ایک آدمی تصویر لگاتا ہے، تصویر کھینچتا ہے، سب کو برکتوں سے رحمتوں سے محروم کر رہا ہے۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی بھائی؟ صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے، تجارتوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ سود کتنا عام ہو چکا ہے، احساس ختم ہے۔ سود ہے، قرض کارڈ ہے، لون ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ کتنی بے برکتی کا کام۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اعلان جنگ ہے اللہ پاک کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو سود کا کام کر رہے ہیں، اور سود پہ یہ لون پہ وہی پہنچ رہے ہیں جو فضول خرچی کر رہے ہیں، منگنیوں میں، شادیوں میں جو فضول خرچی کر رہے ہیں وہی ان سود پر پہنچ رہے ہیں۔ کتنی بے برکتی کی چیز ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اچھا بارات کہاں سے آئی بھائی؟ بارات خدا کی پناہ، دنیا بھر کے کارڈ بانٹتا ہے لڑکے والا اور چڑھائی کرتا ہے دوسرے کے گھر پہ۔ سوچو بھائی، سوچو ذرا، لاکھوں روپے لگا دیتا ہے سواریوں میں اور اس کو دھونے میں۔ اب وہ اگلا مجبور ہو رہا ہے، نہیں کوئی میرے یہاں جگہ نہیں اس لیے میں کھڑا کھڑا کھانا کھلا رہا ہوں۔ تم نے اس کو بھی مجبور کر دیا ہے، اس کا بھی گناہ تمہیں ملے گا، اس کو تو ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچے، گناہ گناہ کو کھینچے، اور نیکی نیکی کو کھینچتی ہے بھائی۔ تو ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں بھائی دوستوں۔ اسی کی بنا پر پھر بے پردگی۔ ایک بارات بہت سارے گناہوں پر مشتمل ہے، بہت سارے گناہ۔ کیوں بھائی؟ جو بغیر بارات کے نکاح کرتے ہیں ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے نکاح ہوئے ہیں، کیا وہ نکاح نہیں ہوئے بھائی؟ بولتے ہیں چپ بیٹھے، ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی؟ تو ایسے کام نہ کرو اللہ کے واسطے، یہ گناہ والے کام نہ کرو، ان سے بے برکتی آتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک پورا ہوا ہے یہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا اس کا حق اس پر ایمان لانا۔ آج ہمارا رسمی طور پر ایمان ہے، شرعی طور پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان ایمان میں اور شرک میں تمیز نہیں کر رہا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، بس نیٹ چلاتے ہیں، رات تو نیٹ چل رہا ہے تو صبح کو پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ اسی بنا پر ہو رہا ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا۔ ایمان کی کمزوری اعمال میں ظاہر ہوتی ہے۔ جی گھنٹوں چلاتے ہیں نیٹ، کوئی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک چلانے کے لیے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس قرآن پاک پر ایمان لانا یہ اس کا حق ہے قرآن پاک کا۔ اور دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک محبت سے دیکھو تو بھی ثواب ملتا ہے، اس کو وضو کے ساتھ اس کو چھوئے تو بھی ثواب ملتا ہے۔ جی بغیر وضو کے بھی پڑھو گے 1 حرف پر 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ جی نماز میں آپ اس کو پڑھیں گے تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ وضو کے ساتھ پڑھو گے تو بھی ثواب، بیٹھ کے نماز میں پڑھو گے 25 نیکیاں، کھڑے ہو 50 نیکیاں، کھڑے ہو کے پڑھو گے قرآن پاک کو نماز میں تو 100 نیکیاں۔ کتنا بڑا ثواب ہے اس قرآن پاک کو پڑھنے میں۔ اس کو پڑھتے نہیں جس سے سکون ملتا ہے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں جس سے بے چینی آتی ہے، ٹینشن بن رہی، ٹیبلٹ کھا رہے، کیا ہو جائے ٹیبلٹ کھانے سے بھائی؟ قرآن پاک کو پڑھو۔ تیسرا اس کا حق ہے اس کو سمجھیں۔
پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ، وہ بھی قرآن پاک ہے۔ بھائی اس کا حق ہے، اس کو سمجھیں، اس میں کچھ وقت لگاویں، 15-20 منٹ لگاویں۔ جس نے نہ پڑھا ہو، عشاء کے بعد تعلیم بالغان شروع کر دو اپنی مساجد میں، کہ عشاء کے بعد جوان ہو کے بوڑھا وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ ایک مجلس عشاء کے بعد شروع ہو جائے۔ اور دیکھو پابندی جب ہوتی ہے جب کچھ خرچہ ہو، امام صاحب کو فیس بھی دیں تاکہ ان کی آمدنی بڑھے، ان کا بھی چیز لگے اور تم بھی پابندی کرو۔ ائمہ کی قدر کریں، بچے نیک پیدا ہوں گے، بچے نیک بنیں گے۔ ائمہ کی قدر کرو، مؤذنین کی قدر کرو، مدرسین کی قدر کرو۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے اماموں کی چھٹی کر دی، توبہ توبہ استغفر اللہ، کتنے نقصان کی بات ہے، کتنی بے برکتی کی بات ہے۔ ایسا نہ کریں بھائی دوستو۔ دن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام صاحب پڑھائیں، عشاء کے بعد بڑے بڑے پڑھنے لگیں، دیکھو برکتیں آئیں گی۔ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور برکتیں آتی ہیں۔ چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، جیسا ابھی بتایا ہے۔ بھائی ناچ گانوں سے منع کیا ہے قرآن پاک میں، بھائی اس پر عمل کرنا قرآن پاک کا حق ہے۔ بھائی شراب پینے سے منع کیا ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک پر عمل کرنا اس کا حق ہے۔ بھائی زنا کرنے سے منع کیا ہے اس قرآن پاک میں، جی زنا سے بچنے سے، بد نظری سے بچنے سے قرآن پاک پر عمل ہوتا ہے، قرآن پاک کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ فضول خرچی کرنے سے اس قرآن پاک میں منع کیا ہے، ان فضول خرچی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بھائی داڑھی نہ کاٹیں، عام رواج بنتا جا رہا ہے داڑھی کاٹنے کا، کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، ایسا نہ کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بھائی اللہ جل جلالہ من والو خود فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، یہی تو سنت ہیں، یہی تو اللہ کا حکم ہے، ان پر عمل کریں۔ یہ اللہ حکم ہے ان سنتوں پر عمل کرنا، اللہ خود فرما وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ ہدایت جب ہی ملے گی جب سنت پر عمل ہوگا، ورنہ گمراہی ملے گی۔ تو اس قرآن پاک پر عمل کرنا دوستو یہ قرآن پاک کا حق بنتا ہے۔ اس لیے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی میں، غمی میں قرآن پاک پر عمل کریں، یہ قرآن پاک کا حق بنتا ہے۔ اور پانچواں اس کا حق یہ ہے قرآن پاک کی اشاعت میں لگے، جس طرح بھی ہو، خود پڑھنا یہ بھی اشاعت، پڑھوانا یہ بھی اشاعت، امام صاحب سے کہیں ہمارے بچے پڑھو یہ اشاعت، مستقل آدمی رکھنا قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے قرآن پاک کی اشاعت، قرآن پاک کی تفسیر شروع کراؤ یہ قرآن پاک کی اشاعت، جی مدرسے مکتبوں کا انتظام کرو، ہر مسجد کے اندر مسجد وار جماعت کا چھٹا کام مکتب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مکتب قائم کیا تھا بنگلہ والی مسجد میں، اور مرکز بعد میں بنا ہے وہ، اور آج بھی وہ مرکز بھی ہے، وہ خانقاہ بھی ہے، وہ مدرسہ بھی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی اشاعت، بھائی یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ جب قرآن پاک کی حق تلفی ہوگی تو بھائی دیکھو دوستو زمین میں فساد پھیلے گا، حق تلفی پر ہی فساد پھیلتا ہے۔ جب حق کی ادائیگی ہوگی، ماں کا حق ادا کرو، ابا کا حق ادا کرو، قرآن پاک پر عمل ہوگا۔ بھائی سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، بد نظری سے بچو، قرآن پاک پر عمل ہوگا۔ قرآن پاک کی جب اشاعت ہوگی، اس کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو بھائی دیکھو امن آئے گا، برکتیں آئیں گی، اور صحت بنے گی، اور سب کہیں برکتیں بنے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ائمہ